السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے اور سب سے پہلے ہم اس سورت کو دیکھتے ہیں کہ اور اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ انفال مدنی سورہ ہے اور آغاز ہوتا ہے سورہ کا یسألونک عن الانفال، یعنی کہ الانفال یہ لفظ جو ہے کہ نفل یعنی کہ نون اور فا کے فتح کے ساتھ یہ جو انفال ہے جس کی جمع ہے، نفل ان کی جمع ہے انفال، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ فراسن کی جمع افراسن ہے جس کے معنی زائد چیز کی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو چیز آپ کی زائد ہو، آپ کے پاس زیادہ ہو۔ اور اسی طرح سے نفل ان کا معنی بھی زائد ہونے کا ہے، یعنی کہ چیز زیادہ ہونے کا ہے۔ تو یہاں اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہے اس حال میں کہ تیرے لیے زائد ہے، یعنی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ مجھے تو اس حال میں کہ تیرے لیے زائد ہے، یعنی کہ رات کا قیام فرض نمازوں سے زائد ہے۔ یہ لفظ کئی معنوں میں آیا ہے۔ مال غنیمت یہاں پر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ جہاد کا اصل مقصد تو ثواب اور حصول جنت ہے، غنیمت تو ایک زائد چیز ہے۔ شاید اسی لیے پہلی امتوں کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی، اس امت پر ثواب پر مزید غنیمت بھی حلال کر دی گئی۔ امیر کسی خاص کارنامے پر غنیمت کے حصے سے زائد کسی نام کا اعلان کر دے یا دینا چاہے تو یہ بھی نفل ہے۔ مقتول کے پاس جو بھی سامان، اسلحہ یا سواری وغیرہ ہو وہ قاتل کو دیا جائے، اسے سلب کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کیا کہتے ہیں، اس کو سلب کہتے ہیں، یعنی کہ مقتول کے پاس جو بھی سامان، اسلحہ یا سواری وغیرہ ہو وہ قاتل کو دیا جائے، اسے سلب کہتے ہیں، یہ بھی نفل ہے۔ عام جنگ کے علاوہ کچھ دستے جنگ کے لیے جاتے ہوئے یا واپسی پر کسی بستی پر حملے کے لیے بھیجے جائیں اور وہ غنیمت لے کر آئیں تو وہ پورے لشکر کے لیے ہوگی، مگر اس دستے کو مجموعی غنیمت میں سے الگ زیادہ حصہ بھی دیا جائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت چوتھا حصہ اور واپسی پر تیسرا حصہ عطا فرماتے تھے۔ امیر غنیمت کی تقسیم سے پہلے، یعنی کہ جو غنیمت کو تقسیم کرنے والا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ امیر غنیمت کی تقسیم سے پہلے کوئی ایک چیز اپنے لیے چن لے، مثلا کوئی اسلحہ یا سواری یا لونڈی وغیرہ، اسے صفی کہتے ہیں، سواد فے اور چھٹیے، صفی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جنگ کے اندر جس طریقے سے استعمال کی جائیں اور جس طرح سے لی جائیں، ان کے مختلف نام ہیں جو عربی زبان میں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں معمول تھا کہ جنگ میں جو شخص جو کچھ لوٹ لیتا اسی کا ہوتا۔ اسلام میں سب سے پہلا عظیم الشان مورقہ بدر واقعہ ہوا تو ابھی تک کفار سے حاصل ہونے والے مال کی تقسیم کا طریقہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ بدر میں جب بہت سا مال یا غنیمت حاصل ہوا تو یہ مسئلہ پیش آیا، تو چنانچہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو میں آپ کے ساتھ بدر میں شریک ہوا، لوگوں کا باہمی مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی تو ایک گروہ انہیں غزیمت دیتے اور یعنی کہ تکلیف دیتے اور قتل کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا۔ ایک گروہ لشکر کا پر متوجہ ہو کر اس کی حفاظت اور مال جمع کرنے لگ گیا، اور ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا کہ دشمن آپ کے متعلق کسی غفلت سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ آخر سب لوگ واپس آ کر جمع ہوئے تو جنہوں نے غنیمتیں جمع کی تھیں کہنے لگے یہ ہم نے جمع کی ہیں، کسی اور کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو دشمن کے پیچھے گئے تھے انہوں نے کہا تم ہم سے زیادہ اس کی حقدار نہیں ہو، ہم نے دشمن کو ان سے ہٹایا اور انہیں مار بھگایا۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا تھا انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں رکھا اور اس بات سے ڈرے کہ دشمن کسی طرح غفلت میں آپ کو نقصان نہ پہنچائے، چنانچہ ہم اس کام میں مشغول رہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کی زمین میں حملے کے لیے جاتے تو چوتھا حصہ بطور نفل یعنی کہ زائد دیتے تھے، پھر جب واپس آتے لوگ تھکے ہوئے ہوتے تو تیسرا حصہ بطور نفل عطا فرماتے تھے، اور آپ خصوصاً
زائد حصے دینا پسند نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے مومنوں کا قوت والا ان کے کمزور پر غنیمت واپس لاتا ہے، یعنی کہ مومنوں کا قوت والا ان کے کمزور پر غنیمت واپس لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اب اگلا اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کس کا حق ہے، کس طرح تقسیم ہوں گی۔ آپ فرما دیں کہ غنیمتیں حقیقت میں تم میں سے کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، تمہارا ان میں کچھ دخل نہیں، کیونکہ فتح تمہاری طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملی ہے۔ آگے دور تک کی بات بیان کی کہ فتح اللہ کی مدد سے ہی ہوئی ہے اور ہوتی ہے، اسی لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ان انبال کی وجہ سے تمہارے باہمی تعلقات میں جو خرابی آئی ہے اسے درست کر لو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرو، جسے تم جتنا دیں یا نہ دیں وہ اس پر راضی رہے، اور اس مال کی بنا پر تمہارے آپس کے تعلقات ہرگز نہ بگڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس کے تعلقات بگاڑنے سے بچو، اس لیے کہ یہ چیز دین کو مونڈ دیتی ہے، یعنی کہ دین کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں اپنے بھائی کو معاف کرنے والے کے لیے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جانے کا ذکر ہے، کہ اس حدیث کیا ہے کہ جیسے امام حاکم نے صحیح کہا ہے کہ مگر زہبی نے اس کے ایک راوی کو ضعیف کہا ہے، کہ انسان کو ان معاملات کے اندر اس مال کے لیے اپنے تعلقات کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی انسان اپنے تعلقات کو اس مال کے عوض بگاڑتا ہے تو یقیناً وہ انسان جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ ان کنتم مؤمنین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بھی ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے، اور رسول کی اطاعت سے مراد جیسا کہ ظاہر ہے کہ آپ کی سنت کی پیروی کرنا ہے، لہٰذا جو شخص آپ کی سنت سے منہ موڑ کر صرف قرآن کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، تو جبکہ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں، تو وہ قرآن کو بھی صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ دائرہ ایمان سے ہی خارج ہے۔ اس لیے مومنوں کے لیے لازم ہے کہ وہ دونوں پر عمل کریں، وہ لازماً عمل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اطاعت کا تو کہہ دیا کہ وہ ایمان ہے۔ اب ان آیات میں ایمان والوں کی چند خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں، جو سر فہرست ان میں یہ ہیں کہ جب ان کے تنازعات کے درمیان اللہ کا ذکر یا اس کا حکم آ جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ جب ان پر ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر سے، خوف سے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کی نافرمانی سے کانپ اٹھتے ہیں۔ دوسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے احکام بیان کیے جائیں تو وہ انہیں سچے دل سے مانتے ہوئے ان کی اطاعت کرتے ہیں، جس سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان ایک ہی حالت پر نہیں رہتا، بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، دلائل کو دیکھ کر یقین و تصدیق میں بھی، اور اعمال کی کمی بیشی کے لحاظ سے بھی۔ تیسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے تمام ذرائع اور اسباب تو اختیار کرتے اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، مگر اس کے بعد ان کا بھروسہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اپنی ساری تیاری اور اسباب پر نہیں ہوتا۔ اپنی پوری کوششوں کے بعد وہ اس کے انجام کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ان کی چوتھی علامت جو بیان کی گئی ہے، وہ چوتھی علامت کیا بیان کی گئی ہے یہاں پر، کہ وہ نماز کو اس کے پورے حقوق اور آداب کے ساتھ الذین یقیمون الصلاۃ، پورے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور پانچویں علامت یہ بتائی گئی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال دیا ہے وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ پانچ علامتیں ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید آگے اگلی آیت میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی پکے سچے مومن ان کو قرار دے دیا، جو ان پانچ علامتوں والے ہیں، جن کے اندر یہ پانچ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پھر میرے رب نے ان کے لیے، انہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرت، اور مغفرت بھی ہے ان کی تمام غلطیوں اور گناہوں کی بھی، ورزق کریم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باعزت رزق کی خوشخبری بھی دے دی، دنیا میں بھی اچھا رزق ملے گا اور آخرت میں بھی ان کو جنت میں
سب سے خوبصورت اور اچھا رزق ملے گا۔ اگلی آیت میں میرے رب نے فرمایا یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت، سوری، کما اخرجک کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی بات ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ یہ بھی اسی طرح ہے جیسے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ مفسرین نے اس کما یعنی کہ جس طرح کی کئی وضاحتیں کی ہیں، بعض نے وہ وضاحتیں 20 تک پہنچا دی ہیں۔ البتہ جو ہم یہاں پر جو صرف 2 وضاحتیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں کہ جن میں سے زیادہ واضح یہ ہے کہ یہاں پر مبتدا در حقیقت محذوف ہے یعنی کہ چھپا ہوا ہے، اور در حقیقت عبارت یہاں پر یہ تھی کہ هذه الحال كحال اخراجک، یعنی یہاں پر کیا ہے کہ یعنی غزوہ بدر سے حاصل ہونے والی غنیمت کی تقسیم کے بارے میں آپ کی رائے اور فیصلے کو ناگوار سمجھنے میں ان کا حال ایسا ہے جس طرح ان کا حال آپ کے لڑائی کے لیے نکلنے کے بارے میں تھا، حالانکہ دونوں ہی میں آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، یعنی کہ دونوں میں ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ غنیمت کا یہ جھگڑا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ نکلتے وقت عقل سے تدبیریں کرنے لگے اور آخر کار صلاح والی وہی بات ٹھہری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا، تو ہر کام میں یہی اختیار کرو کہ حکم جو بھی بات ہو اس کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو، اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی فرمایا یجادلونک فی الحق، کہ یہ آپ سے جھگڑتے ہیں، یعنی جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، یعنی جنگ کے لیے جب آپ نکلے، یہ حالانکہ یقیناً مومنوں کی ایک جماعت تو ناپسند کرنے والی تھی، لکارہون، وہ ناپسند کرتے تھے کہ وہ جنگ پر نہ جائیں، وہ جہاد نہ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں مزید فرمایا کہ یجادلونک فی الحق، حق سے مراد کفار کا قافلہ نکل جانے کے بعد کفار سے ہر صورت لڑائی ہے جس کا انجام فتح ہوگا۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی ابو سفیان کے ساتھ شام سے مکہ جا رہا ہے اور مدینہ کے قریب کے راستے سے پر پہنچ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مختصر سا ایک قافلہ لے کر جو 300 سے کچھ اوپر تھے لے کر قافلے کے تعاقب کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان کو جب آپ کے نکلنے کی اطلاع ہو گئی، اس نے ایک تیز رفتار سوار کے ذریعے سے مکہ اطلاع بھیج دی اور خود احتیاطاً اصل راستہ چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کر دیا۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو ابو جہل کے ایک بڑا مسلح لشکر لے کر قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گیا اور آ کر بدر میں ڈیرے ڈال لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی کہ ایک طرف تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف قریش کا لشکر ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں دونوں میں سے ایک ضرور ملے گا۔ اس پر بعض صحابہ کو تردد ہوا، وہ چاہتے تھے کہ لشکر کی بجائے قافلے کا تعاقب کیا جائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، سعد بن معاذ اور مقداد بن اسود نے اطاعت کی تقریریں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ مقداد نے کہا کہ آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں جیسا نہیں پائیں گے جنہوں نے کہا کہ جا تو اور تیرا رب لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوئے اور اس وقت بعض صحابہ نے لشکر سے نہ لڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ اسے یہاں پر یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یجادلونک، وہ تجھ سے جھگڑتے تھے، یعنی یہ جو پوری بات بیان کی گئی ہے وہ اس سلسلے میں بیان کی گئی ہے۔ یجادلونک، وہ تجھ سے حق میں جھگڑتے تھے، اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی انہیں ایسا لگتا تھا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور وہ موت کے منہ میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق حقا بكلماته ويقطع دابر الكافرين۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
अशौकती कहते हैं कांटे को, यानी तुम्हारी ख्वाहिश ये थी कि किसी तकलीफ और जंग के बगैर हासिल होने वाला काफिला तुम्हें मिल जाए, जबकि अल्लाह ताला का इरादा ये था कि वो अपनी बातों और वादों के मुताबिक हक को सच्चा साबित फरमाए और काफिरों की जड़ों को ही डाले। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब अल्लाह तुमसे दो ग्रोहों में से एक का वादा कर रहा था कि या तो फिर तुम्हें माल गनीमत मिलेगा, या फिर तुम्हें वो वाला ग्रोह जो अपना अपना काफिला लेकर जब तजारत के लिए गया है वो मिलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब अल्लाह तुमसे दो ग्रोहों में से एक का वादा कर रहा था कि यकीनन वो तुम्हारे लिए होगा, और तुम चाहते थे कि जो कांटे वाला नहीं वो तुम्हें मिल जाए, यानी जिसमें कोई तकलीफ नहीं, दिक्कत नहीं, आराम से मिल जाए। और अल्लाह चाहता था कि हक को अपनी बातों के साथ सच्चा कर दे और काफिरों की जड़ को काट दे। अल्लाह ताला इसलिए चाहता था कि ताकि मुसलमानों का रोब काफिरों पर पड़ जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने ये चाहा। मेरे रब ने फिर अगली आयत में फरमाया, लियुहिqqल हक़्क़ व युबतिलल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि वो हक को सच्चा कर दे और बातिल को झूठा कर दे, खा मुजरिम नापसंद ही करें इसको। इसलिए उसने ऐसे असबाब पैदा फरमा दिए कि तुम्हारा मुकाबला तजारती काफिले की बजाय कुरैश की लश्कर से हुआ और तुम्हें फतह नसीब हुई, जिससे उनकी सियासी और फौजी ताकत पर उनको किनको काफिरों को शिकस्त उठाना पड़ी। यही अल्लाह ताला की वो हिकमत थी जिसे तुम नहीं समझ रहे थे। तुम में से बहुत से लोग ये चाह रहे थे कि लश्कर से मुकाबले की बजाय तजारती काफिले उनके हाथ लगे। फिर अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाते हैं कि इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अपनी तादाद, तैयारी, असला की कमी और दुश्मन की 3 गुना से ज्यादा और हर किस्म के असले से लैस होने की वजह से सब मुसलमान ही अपने परवरदिगार से मदद के लिए फरियाद कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत एज से और इनकिसारी के साथ दुआ फरमा रहे थे कि उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि जब बदर का दिन हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की तरफ देखा। वो 1000 थे और आपके साथी 319 आदमी थे। तो अल्लाह के नबी ने किबले की तरफ रुख करके हाथ फैला दिए और अपने रब से बुलंद आवाज से फरियाद करने लगे, ए अल्लाह तूने मुझसे जो वादा किया है वो मुझसे पूरा कर। ए अल्लाह तूने मुझसे जो वादा किया है वो मुझसे पूरा कर। ए अल्लाह अगर अहले इस्लाम की ये जमात हलाक हो गई तो फिर जमीन में तेरी इबादत नहीं की जाएगी। आप अपने रब से बुलंद आवाज से फरियाद करते रहे और हाथ फैलाए हुए दुआ करते रहे, यहाँ तक कि आपकी चादर कंधों से गिर गई। तो हजरत अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपकी चादर पकड़ी, इसे आपके कंधों पर डाला, फिर पीछे से आपसे चिमट गए और कहा, ए अल्लाह के नबी, आपका अपने रब को आपका अपने रब को कसम देना आपके लिए काफी है, क्योंकि यकीनन वो आपसे किया हुआ वादा पूरा करेगा। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। देखिए इस आयत का को समझने के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए, इसके बैकग्राउंड को समझना कितना जरूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के साथ आपकी मदद फरमाई। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि वो बकर रज़ी अल्लाह ताला उनके कहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए निकले कि ये जमात शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठे फेर कर भागेंगे। सूरह कमर की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अन्नी मुमिद्दुकुम मुमिद्दु मुमिद्दुकुम बिअल्फि मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। एक दूसरे के पीछे यानी पै दर पै आने वाले। चनाचे बदर में दर हकीकत ऐसा था कि बदर में फरिश्ते नाजिल हुए, जैसा कि सही बुखारी में भी है और इब्ने अब्बास से भी रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के दिन फरमाया, ये जिब्रील हैं जो अपने घोड़े के लगाम को पकड़े हुए हैं, लड़ाई लड़ाई के हथियार पहने हुए हैं। यहाँ 1000 फरिश्ते उतरने के बाद का जिक्र है जो वाकई जमीन पर उतरे, और जिसके बारे में रवायत है कि जिब्रील नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पूछा तुम अहले बदर को अपने में कैसा शुमार करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के सबसे बेहतर लोग या उनके हम मानी कोई बात कही। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी तरह वो फरिश्ते भी अफजल हैं जो बदर में शरीक हुए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।
سورہ آل عمران میں 3,000 اور 5,000 فرشتوں کے وعدے کا ذکر ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 1,000 فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,000 فرشتے اتارے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت کے ان الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ فرشتوں نے خود لڑنے میں کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے محض اس لیے بھیجا تھا کہ ان کے حوصلے بلند ہوں اور انہیں اطمینان رہے کہ ان کی مدد کے لیے فرشتے موجود ہیں۔ لیکن یہ خیال صحیح اور درست نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ابن عباس سے روایت ہے کہ اس دوران میں کہ ایک مسلمان مشرکین میں سے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اس نے کوڑا مارنے کی ضرب کی آواز سنی اور ایک سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا حیزوم آگے بڑھو۔ اس نے اس مشرک کو دیکھا کہ وہ چت گر گیا ہے، دیکھا تو اس کی ناک پر نشان تھا، چہرہ پھٹ گیا تھا جس طرح کوڑا مارنے سے ہوتا ہے، اور وہ ساری جگہ سبز ہو چکی تھی۔ وہ انصاری آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی مدد میں سے آیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتے اتارے تھے خاص طور پر یہ تیسرے آسمان سے اترے تھے، یہ بھی خاص فرشتے تھے۔ بدر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جنگوں میں فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ میں نے بہت سے قابل اعتماد لوگوں سے سنا کہ اب یہاں پر بھی جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہر جگہ پر سب سے امپورٹنٹ ترین بات کیا ہے کہ انسانوں کے عقائد درست ہونے چاہیے اور انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ ہونا چاہیے۔ جب انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کثیر تعداد کے کفار کو قلیل تعداد کے مسلمانوں سے شکست دیتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی اگلی آیت کی اچھا جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى، اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر ایک خوشخبری اور تاکہ اس کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہوں، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے پاس سے، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔